وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد نور الله الأنور وعلى آله المصابيح الغرر وأصحابه السرج الزهر صلاة تنور بها قلوبنا وقبورنا ووجوهنا وصدورنا، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة صدق الله العلي العظيم. ایک بار آپ تمام حضرات میرے ساتھ درود شریف کا نذرانہ بارگاہ رسالت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. رفیقان گرامی عزیزان ملت، یہ ساری کائنات اللہ تعالی نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے پیدا کی، اور انہی کا کے نور کا جلوہ ہر طرف نمایاں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جن لوگوں کو اس نور سے فیض لینے کا موقع دیا وہ بڑے سعادت مند ہیں. اس لیے اب آپ یہ ضرور سوچیں کہ اللہ تعالی قادر ہے کہ جس طرح چاہے عالم کو پیدا کرے، جس چیز کو چاہے وجود دے اور جیسے چاہے وجود دے، اور جس چیز کو چاہے فنا کرے اور جیسے چاہے وہ فنا کرے. مگر کیا وجہ ہے کہ اس نے ساری کائنات کو نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیدا فرمایا، جلوہ دیا؟ اس کا معنی یہ ہے کہ ساری مخلوق یہ اس طرف دھیان دے کہ ہم سب انہی کے لیے پیدا ہوئے اور انہی کے کرم سے پیدا ہوئے، انہی کے لیے پیدا ہوئے. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے. ذہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے. تو اس لیے جس نے اپنے آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پورے طور پر وابستہ کر لیا، تو اب اس کی نجات ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، لوگوں اے ایمان والو، یہ انہی لوگوں کو کہا گیا ہے جو ایمان سے متصف ہیں، جن کا دل
نور ایمان سے جگمگا رہا ہے، انہی کو تو یا ایھا الذین آمنوا کہا، فرمایا اتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو، پرہیزگار بنو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ تعالی کی طرف مضبوط وسیلہ پکڑو، اللہ کی طرف وسیلہ بنو۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کسی وسیلے کا محتاج تو نہیں، پھر وسیلے سے بلا وجہ کیوں رابطہ کیا جائے؟ وسیلہ اور ذریعہ بیکار چیز ہیں۔ بعض احمق لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس پوری کائنات کا نظام وسیلوں سے مربوط ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ ہم نے ہوا چلائی، مگر چلائی کس طرح؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے ہوا چلانے اور پانی برسانے پر الگ الگ فرشتے مقرر فرمائے، رزق بانٹنے پر اللہ تعالی نے فرشتوں کو مقرر کیا ہے۔ کیا کم سے کم شب قدر سے متعلق قرآن مجید میں یہ ذکر نہیں ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، کہ فرشتے اور جبریل امین یہ سب اترتے ہیں اللہ کے احکام اور تقدیر کو نافذ کرنے کے لیے۔ سال بھر کا جو کچھ ہونا ہے وہ سب زمین کے اوپر نقش ہو جاتا ہے، اور وہ سال بھر میں کس طرح ہوتا ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، ہر چیز کو لے کر خود اللہ تبارک و تعالی یہ کام کر لیتا، فرشتوں کو کیوں مقرر کیا؟ سمجھ گئے؟ اللہ تعالی نے دونوں طرح کے وسیلے پیدا کیے، برائی کے بھی نیکی کے بھی۔ حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک شیطان دونوں پیدا ہوتے ہیں۔ شیطان اس کو برائی کی طرف کھینچتا ہے اور ادھر کا راستہ دکھاتا ہے، فرشتہ اس کو سنوارنا چاہتا ہے، اللہ کی راہ پر چلاتا ہے۔ فرماتے ہیں آقا کائنات ان میں سے جو غالب آ جائے آدمی اسی طرف ہو جاتا ہے۔ اگر فرشتہ غالب آیا، آدمی متقی، پرہیزگار، ایمان کا جاندار وہ ہوگا، اور شیطان اگر غالب آ گیا تو آدمی کو کافر، فاسق، فاجر جو چاہے بنائے، وہ اصحاب نار میں بنے۔ ہاں، کہ وہ شیطان آگ سے پیدا ہوا، وہ آگ ہی میں لے جانے کی کوشش کرے گا۔ فرشتے نور سے پیدا ہوئے، وہ نورانیت کی راہ پر تم کو لگائیں گے۔ اب یہ بھی تو وسیلے ہیں، نیکی کا وسیلہ، برائی کا وسیلہ۔ اب یہ مقدر کی بات ہے کہ کوئی اچھائی کا وسیلہ اختیار کرتا ہے، کوئی برائی کا وسیلہ اختیار کرتا ہے۔ اب کسی کا یہ کہنا کہ
کہ اللہ تعالیٰ کو وسیلوں کی کوئی ضرورت نہیں. میں کہتا ہوں بے شک اللہ وسیلوں کا محتاج نہیں ہے، وہ جو چاہے کر لے. اللہ بے وسیلہ دینے پر قادر ہے، لیکن بندہ بے وسیلہ لینے کی صلاحیت نہیں رکھتا. سمجھ میں آئی بات؟ اب دیکھو آپ، ہدایت اللہ تعالی خود دیتا ہے. فرمائے یہدی من یشاء ویضل من یشاء. اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ گمراہ کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کی سب کرتا ہے، مگر یہ وسیلوں کے ذریعے سے. فرمایا ہوا یحیی و یمیت. اللہ ہی حیات دیتا ہے اور اللہ ہی موت بھی دیتا ہے. سمجھ میں آیا؟ مگر کیا بات ہے کہ اللہ نے یہ فرمایا قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم. اے پیارے حبیب، آپ لوگوں کو بتا دیں کہ تمہیں اللہ کا وہ فرشتہ وفات دیتا ہے جو تمہاری روح قبض کرنے پر مقرر کیا گیا. اللہ تعالی یحیی و یمیت، وہی حیات دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے. مگر موت کے بارے میں بتا دیا کہ آپ اعلان کر دیں کہ وفات وہ فرشتہ دیتا ہے جو تمہارے اوپر مقرر کیا گیا روح نکالنے کے لیے. اب اللہ ہی تو موت دیتا ہے، مگر وہ وسیلے سے دیتا ہے. کیوں کہ وسیلہ کے بغیر بندہ کو کچھ پا ہی نہیں سکتا. اس لیے اب آپ کے لیے کتنے وسیلے اللہ نے پیدا کیے. بدن میں طاقت اللہ ہی پیدا کرتا ہے، مگر کھانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ اسی طاقت کے لیے وہ وسیلہ. کھانا اگر ہاتھ نہ ہو تو منہ میں کود کے نہیں جا سکتا. اللہ قادر ہے کہ تمہاری پلیٹ سے کھانا خود بخود تمہارے منہ میں چلا جائے. یہ اس پر قادر ہے. اور دانت سے چبانے کی بھی ضرورت نہ ہو، وہ خود سے چک بالکل اللہ اس کو ایک دم باریک نرم بنا دے. اللہ اس پر قادر ہے، مگر دانتوں کو ہلانا پڑے گا، ایک دوسرے میں اس کو پیسنا پڑے گا، تب جا کر کے وہ ہوگا. پھر حلق کے نیچے اترنے کے لیے ایک ذریعہ ہے، وسیلہ ہے، اور ہضم کے لیے ایک وسیلہ ہے. کتنے ہضم سے گزرنے کے بعد خون پیدا ہوتا ہے اور خون سے طاقت ہوتی ہے. وہی کھانا یہ. اب آپ سوچو، زمین یہ مٹی ہے، مٹی کی حیثیت شیطان کیا جانے، اس لیے اس نے پٹ سے کہہ دیا آدم علیہ السلام کے بارے میں خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آگ سے پیدا کیا، ان کو مٹی سے. مگر کیا ہے، آگ بستی میں جو لگ جائے تو قیامت کا یہ، اور یہ آگ کا یہی حال تو ہے کہ ہر طرف تباہی مچا دے. اگر وہ آگ لوگوں میں پھیلنے لگے تب وہ آدمیوں کا جینا مشکل کر دے. مگر مٹی وہ ہے کہ حیات دیتی ہے. آگ میں جو چیز ڈالو راکھ ہو جائے، اور مٹی میں گیہوں کا ایک دانہ ڈالو 100 دانوں کی بالیاں پیدا ہو.
اس مٹی ہی نے تو پیدا کیا. اب یہ کہ اللہ تعالی کی قدرت کا یہ تماشا دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس مٹی کو دانوں، اس مٹی کو ایک پودے کی شکل دے دی. مٹی ہی سے تو وہ بنا. اب مٹی وہ مٹی نہ رہی بلکہ ایک پودا، ایک درخت، ایک کھیت کی بالیاں وغیرہ وغیرہ پودے یہ بنے، یہ مٹی سے بنے. یہ سب اللہ کرتا ہے. پھر ان سارے وسیلوں سے گزرنے کے بعد انسانوں کو اس سے نفع لینے کا کتنا وسیلہ اختیار کرنا پڑتا ہے. اگر یہ بات نہ ہوتی تو اللہ تعالی کیوں فرماتا لم یشکر اللہ بل لم یشکر الناس. اللہ کا شکر اس نے ادا نہیں کیا جتنے آدمیوں کا شکر ادا نہیں کیا. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ میرا شکر کرنا ہو تو جس وسیلے سے نعمت تک پہنچی ہے اس وسیلے کا شکر سمجھ میں آیا؟ کس نے تمہارے لیے یہ تمہیں دعوت دی، کسی کو تم نے یا کسی نے بھی کسی کو دعوت دی تو وہ یہ کہے گا کہ میں نے دعوت دی، میں نے کھانے کا انتظام کیا، مگر کھلاتا کون ہے؟ کھلاتا کون ہے؟ رب العالمین. اسی لیے ضروری ہے کہ جس وسیلے سے آپ کو کھانا ملا اس کا شکریہ ادا کرو، تب اللہ کا شکریہ ادا ہوگا. سمجھ آیا؟ حدیث میں یہی لفظ ہے لم یشکر اللہ من لم یشکر الناس. اللہ کا شکریہ ادا نہیں کیا جس شخص نے آدمیوں کا شکریہ ادا کیا. تو یہ وسائل ہیں، ان وسائل کی کو اللہ کی ایک رحمت سمجھا اور سارے وسیلوں کی جان اور روح سید کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہی کے وسیلے سے ساری کائنات وجود میں آئی. سمجھ گیا؟ وہ جو نہ تھی تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ تو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے. رضی خان ملت یہ سب کہنے سے میرا مطلب یہ ہے کہ آدمی جب اتنا سمجھ رہا ہے کہ آقا کائنات ہی کی وجہ سے ہمارا وجود ہے تو ان کا شکریہ ان کی غلامی میں. سمجھ میں آیا؟ ہم ہوئے تم ہوئے یا آج یہ میں خار ہوئے بک گئے روز عدل پیلے مقامات کے بعد. تو یہ سب کے سب غلام ہیں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے. اب غلامی کا دم بھرے گا تو وہ عزت پائے گا. یہ چیز صحابہ کرام نے سیکھی اور اسی چیز کو رسول پاک نے فرمایا کہ میری امت 73 فرقے میں بٹ جائے گی، سب جہنم میں جائیں گے ایک کے سوا. فرشتوں نے وہ صحابہ نے پوچھا وہ کون ایک ہے جو جنت میں جائے گا؟ فرما دے. تو آقا کائنات نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ کی طرح. تو اب صحابہ کا راستہ کچھ الگ ہے. اگر الگ نہیں ہے
تو پھر صحابہ کا نام لینے کی ضرورت کیا ہے؟ ہاں تھوڑا سا یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کام ایسے تھے کہ خود تو نہیں کرتے تھے مگر صحابہ کو کرتے تھے۔ مثال کے طور پر رسول پاک اپنے وضو کا پانی گرتا ہوتا تو اس پانی کو ہاتھ میں لے کر سینے پر اور سر پہ ملتے نہیں تھے، مگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین یہ کرتے تھے کہ سرکار حدیبیہ میں ایک حدیث بخاری شریف کتاب الصلح میں ہے، ویسے تو کئی جگہ بخاری میں کئی حدیثیں ہیں، کئی صحابہ سے روایتیں، مگر ایک روایت بیان کرتا اور وہ ابن مسعود ثقفی کہتے ہیں کہ میں نے حدیبیہ میں رسول پاک کو دیکھا کہ بلال پانی لے کر آئے آگے آگے اور پیچھے پیچھے رسول پاک اور حدیبیہ کے میدان میں آقا کائنات بیٹھے، وہاں وضو کیا، صحابہ کرام چاروں طرف سے گھیرے ہوئے تھے، پانی وضو کا جو گرتا کلی ہو یا ناک میں پانی ڈال کر اس کو جھاڑنا، ہاتھ اور چہرے پاؤں دھونا، یہ سب پانی صحابہ کرام زمین پر گرنے نہ دیتے، وہ ہاتھ میں روک کر اس کو چہرے پر، سینے پر، سر پر ملتے تھے۔ آئی بات؟ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے وضو کے پانی کے ساتھ یہ عمل کرتے تھے؟ ایسا کرتے تھے؟ تو اس کا مطلب ہوا کہ کچھ تعظیم اور محبت کا وہ کام ہے جو صحابہ کی خصوصیت، اس لیے اس کو بھی اپناؤ۔ رسول پاک نے وقت دیا، مسجد کے منبر پر ظہر کی نماز کے بعد کھڑے ہو گئے اور قرآن مجید کی سورہ توبہ سے ایک آیت پڑھی، آیت پڑھنے کے بعد فرمایا اے فلاں ابن فلاں اخرج من المسجد فإنک منافق، نکل مسجد سے، تو منافق ہے۔ اس کو نکلنے کے لیے کہا، وہ نہیں نکلا، ایسے کر کے رہ گیا۔ اس کے چچا دار بھائی اٹھ کے کھڑے ہوئے اور اس کی ٹانگ پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئے۔ رسول پاک نے اس کو نکلنے کا حکم دیا تھا، عمل کرنا اس کا کام تھا، عمل نہیں کیا۔ صحابی کو یہ ناپسند ہوا، انہوں نے اپنا رشتہ نہیں دیکھا بلکہ اس کی ٹانگ پکڑ کے گھسیٹ کے مسجد کے باہر لا کے کئی لات ماری اور کہا کہ اب مسجد میں آ تو دیکھ تیری لاش نکلے گی۔ بولیے، یہ رسول پاک اس کو گھسیٹ کے باہر نہیں لے جا رہے، یہ صحابی کا کام، سمجھ گئے آج یہ بات؟ تو یہ صحابی کا طریقہ ہے کہ رسول پاک سے جو انحراف کرے اس کی گردن بڑھو دو۔ ایک دوسرے کو کہا کہ تو بھی نکل، وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے خاندان کا ایک آدمی تھا، وہ بھی نہیں نکلا۔ ابو ایوب انصاری اٹھے اور اس کے سر کا بال بڑا بڑا تھا، یوں مٹھی میں لپیٹا اور گھسیٹتے ہوئے باہر لائے اور نوک پٹکا اور پٹک کے کئی گھوسے اور کئی لات اس کو تبرکن دے دیے، سمجھ گئے؟ ہاں،
یہ دے دیا اس کو اور کہا اب اندر آ، صحابہ کا یہ راستہ ہے کہ رسول پاک کا حکم ہے، حکم دینا یہ کام ہے رسول پاک کا، صحابہ کا کام یہ ہے کہ رسول پاک کو کرنے مت دو وہ کام، خود کرو، خود کر دو، غلامی کا جو حق ہے وہ ادا کرو۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب یہ سب کام آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہو رہا ہے، اسی لیے میرے آقا فرماتے ہیں کہ کتنے ہی فرقے بن جائیں مگر جو فرقہ میرے صحابی، میرے اور میرے صحابی کے راستے پر رہے گا وہ ہے۔ اور یہ کبھی کبھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ایسا کیا۔ چنانچہ بخاری شریف میں ایک حدیث موجود ہے، سیدنا ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد جنگ حنین سرکار نے کی، جنگ حنین کے بعد آپ طائف کا محاصرہ کرنے گئے، طائف ایک لشکر لے کے گئے اور پھر وہاں سے آپ واپس آئے اور عرفات کے میدان کے بغل میں ایک میدان ہے جعرانہ، وہاں پر آپ ٹھہرے۔ سمجھ میں آیا؟ جعرانہ میں آپ ٹھہرے، ایک آدمی آیا، بہت سے صحابہ تھے مگر ایک آدمی آیا اور اس نے کہا مجھے مال دے، مجھے مال دیجیے۔ فرمایا کہ جو پہلا مال آئے گا اس میں سے تیرا حصہ نکالوں گا، میں تجھے دوں گا۔ اس نے کہا کہ سرکار نے فرمایا بشارت قبول کر کہ جو پہلا مال آئے گا اس میں سے تجھ کو دوں گا۔ اس نے کہا آپ اپنی بشارت اپنے پاس رکھیے، اجعل ابشر عندک وآتنی مالا، مجھ کو مال دیجیے، آپ کی بشارت نہیں چاہیے، اپنے پاس رکھیے۔ ایسی سخت بات یہ منافق کے علاوہ کوئی نہیں بول سکتا۔ یہ اس لیے میرے آقا کا چہرہ پاک یہ بات سن کر سرخ ہو گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت بلال ابن ابی رباح، بلال ابن رباح، بلال حبشی جو کہلاتے ہیں، یہ دونوں اتنے میں پہنچ گئے۔ سمجھ گئے؟ رسول پاک فوراً ان دونوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، ابو موسیٰ اشعری کرتے ہیں چہرے پاک سرخ تھا اور ہم دونوں کو دیکھا، فرمایا استبشرا اذ رد البشرا، بشارت تم لوگ قبول کر لو، میری بشارت اتنے واپس کر دی، تم لوگ لے لو۔ ان لوگوں نے کہا قبلنا یا رسول اللہ، ہم لوگوں نے آپ کی بشارت قبول کر لی، قبول کر لی۔ تو سرکار نے فرمایا جاؤ ایک پیالے میں پانی لاؤ۔ بخاری شریف میں یہ حدیث ہے، ہاں کئی جگہ ہے مگر کتاب المغازی میں آپ پڑھیے۔ پھر وہ پانی آیا پیالے میں، رسول پاک نے اسی پیالے میں ہاتھ ایسے ایسے دھویا، پھر اس میں سے پانی لے کر دہان مبارک میں چکر دیا اور اسی پانی کو اس پیالے میں کلی کر دیا، پھر اس میں سے تھوڑا پانی لیا اور چہرہ پاک پر ڈالا اور چہرہ پاک سے اس کو نچوڑ کر اسی پیالے میں گرایا۔ سمجھ گئے؟ اور پھر فرمایا اشربا منہ وافرغا علی
وجوہکما ونحورکما، اس پانی کو تم دونوں پی جاؤ اور کچھ چہرے پر اور پینے پر مل پی لو۔ پینے سے پورے جسم میں نورانیت پھیلے گی، اور چہرہ یہ باہر کا حصہ یہ بھی نور علی نور، اس لیے اس کو مل لو۔ تو حضرت ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا خیمے میں تھی، اور یہ کام خیمے کے باہر ہو رہا تھا۔ سمجھ میں آئی بات؟ وہ خیمے میں سے ایسے دراز میں سے جھانک رہی تھی، انہوں نے دیکھا کہ رسول پاک نے تبرک ان دونوں کو دیا، یہ تو اندر سے آواز دیتی ہیں وَأَبْقِيَا لِأُمِّكُمَا، تم دونوں پی جانا مل لینا یہ سب، لیکن سب چٹ مت کر جانا، اپنی ماں ام سلمہ کی بھی بچا کے رکھنا ہے۔ اب ذرا سوچو، عورتیں اپنے شوہروں کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کر پاتی، مگر ازواج مطہرہ دیکھتی تھی کہ دن اور رات اللہ کی رحمت برس رہی ہے، مگر یہ رحمت ایک خاص رحمت کے عالم میں آ گئی، اس لیے اس میں میرا حصہ بھی لگنا چاہیے۔ تو اندر سے وہ پکار کے کہتی ہیں ابقیا لأمکما، اے ابو موسیٰ اور اے بلال، تم دونوں اپنی ماں کے لیے بھی بچا کے رکھنا کہ میں بھی اس میں سے کچھ تبرک پاؤں۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ خاص خاص رحمتیں تھیں، صحابہ کرام ان برکتوں کو لوٹتے تھے، سمجھے؟ یہ جذبہ عشق تھا، یہ جذبہ تعظیم تھا، سمجھ میں آیا؟ تو اس لیے صحابہ کا طریقہ اور سمجھ میں آیا، وہ سب جانتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کے حالات سے بے خبر ہیں۔ فرماتے ہیں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز کا سلام پھیرا، اٹھ کے کھڑے ہوئے، اے فلاں تو نے رکوع اور سجدہ ٹھیک سے نہیں کیا، تم لوگ سمجھتے ہو انا قبلتی ہا ہونا، تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ میرا رخ قبلے کی طرف ہے خالی؟ سنو، اما انی اراکم وراء ظہری کما اراکم امامی، میں تم کو اپنی پیٹھ کے پیچھے بالکل ویسے ہی دیکھتا جیسے سامنے دیکھتا ہوں۔ سمجھے؟ یہ آقا کائنات ایسے دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، واہ سبحان اللہ، مگر آقا کائنات سے کوئی چیز چھپی نہیں رہتی۔ فرمایا کہ میرے اوپر تمہارا رکوع اور سجدہ پوشیدہ نہیں رہتا۔ بخاری شریف میں حضرت سیدنا ابو بکر حوادی رحمت اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث فرماتے ہیں کہ مسجد میں نماز ہو رہی تھی، میں پہنچا تو سرکار رکوع میں تھے، مجھے ڈر ہوا کہ اگر ذرا بھی میں نے دیر کی تقریب نیت باندھنے میں تو یہ رقم چھوٹ جائے گی، تو جلدی سے میں نے سب کے پیچھے ہی اللہ اکبر کا کر کے نیت باندھ کے رکوع میں کیا، رکوع میں گیا، اور رکوع میں جانے کے بعد ایک قدم اٹھا کر سب میں پہنچ گیا۔
سمجھ گیا؟ یہ سب کون سی رہی ہوگی؟ بولو، جو بعد میں آئے گا وہ کون سی سب میں پہنچے گا؟ آخری سب میں نا، کیا پہلی سب میں؟ آخری میں۔ اب انہوں نے سلام پوری کی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام بھیجنے کے بعد فرمایا، اے ابو بکر، تم نے نماز سب کے پیچھے کیوں شروع کی؟ کیا تم نے سب کے پیچھے کیوں شروع کی؟ آئندہ ایسا نہ کرنا۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، مجھے ڈر ہوا کہ پہلی رکعت چھوٹ جائے، اس لیے میں نے جلدی سے رکوع کر لیا اور ایک قدم آگے بڑھا کر پھر میں سب میں مل گیا۔ فرمایا، زادک اللہ عزت ولا تعد، تمہاری پہلی رکعت کی محبت اللہ اور بڑھا دے، مگر آئندہ ایسا مت کرنا۔ دیکھیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بالکل پچھلی طرف کے نمازی کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں جب کھڑے ہوتے تھے، استغراق کا وہ عالم میرے آقا کا ہوتا کہ بس اللہ کی ذات کا دیدار ہو رہا، ذات و صفات کا، مگر اللہ اپنے حبیب کی نگاہ لوگوں کے اوپر بھی قائم رکھتا تھا۔ انی اراکم وراء ظہری کما اراکم امامی۔ تو یہ صحابہ جانتے تھے، اور یہی بتانے کے لیے رسول پاک نے لوگوں کو تنبیہ کی۔ کیوں تنبیہ کی؟ بتائیے کیوں تنبیہ کی؟ کہ میں تم کو پیٹھ کے پیچھے ویسے ہی دیکھتا ہوں جیسے سامنے دیکھتا ہوں۔ کیوں یہ کیوں کہا؟ یہ اس لیے فرمایا کہ نماز پڑھو تو یہ نیت بات کے پڑھو کہ رسول پاک مجھے اور میری نماز کو دیکھ رہے۔ کوئی چیز ہماری حرکات و سکنات میں سے رسول پاک پر چھپی نہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ اس لیے صحابہ کو کہا، اور صحابہ یہی عقیدہ رکھتے تھے کہ رسول پاک دیکھ رہے تھے۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں کسی نمازی نے کوئی کام کیا اور رسول پاک نے وہاں ٹوکا نہیں، تو محدثین کرام نے، یہاں تک کہ بخاری نے بھی اور فقہاء کرام نے بھی اس کو دلیل بنایا۔ مثلا ایک حدیث بخاری شریف کتاب الایمان میں یوں دیکھیں، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بیٹی اسماء ام المومنین عائشہ کی بڑی بہن ہے، فرماتی ہیں دن بلند ہونے کے بعد میں عائشہ کے گھر آئی، ان کے حجرے میں لوگوں کو مسجد میں دیکھا کہ بے وقت کی نماز کے لیے صفیں لگا کے کھڑے ہیں اور نماز ہو رہی ہے، بے وقت، نہ فجر کا وقت نہ ظہر کا وقت ہے، تھوڑا دن اونچا ہوا تھا، اور رسول پاک لوگوں کو جماعت کی نماز پڑھا۔ میں عائشہ کے حجرے میں پہنچی تو میں نے ان کو دیکھا کہ وہ بھی
ہاتھ سے وہ بھی ہاتھ باندھے ہوئے نماز پڑھ رہی ہیں، جماعت کی پیروی کر رہے ہیں۔ حجرے کے اندر مسجد جو ہے، مسجد کے وہ 5ویں چھت پہ میں دروازہ کھلتا ہے حجرہ عائشہ کا، وہ دروازہ آج بھی پیتل کا بنا ہوا ہے، جو سنہری جالیاں کہلاتی اسی کا بنا ہوا ہے۔ وہاں راد الجنہ میں جا کر کے دیکھ لیجیے، 5ویں چھت میں وہ ملے گا۔ تو وہ اسی دروازے سے وہ داخل ہوئی تھی حجرہ عائشہ میں، اور مسجد ہی میں سے وہ دروازہ جاتا تھا، تو سب لوگوں کو حضور کے پیچھے نماز پڑھتے دیکھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے میں نے کہا کہ یہ کیسی نماز لوگ پڑھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے انگلی اٹھا کر آسمان کی طرف اشارہ کیا، تو میں نے کہا آیت، تو انہوں نے سر سے اشارہ کیا۔ ہاں، سمجھ آئی بات؟ اب یہ حجرے میں نماز پڑھ رہے ہیں، رسول پاک مسجد میں امامت کر رہے ہیں، اب وہ حجرے کے اندر ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اشارہ آسمان کی طرف کیا، اشارہ سر سے ہاں کا کیا۔ میں نے کہا کیا آیت اللہ کی کوئی نشانی، کوئی دلیل ظاہر ہوئی ہے؟ ہاں، تو سورج میں اصل میں گہن لگا تھا، اور حضور گہن کی نماز پڑھ رہے تھے، سورج گہن کی نماز پڑھ رہے تھے، تو وہی حضرت عائشہ نے سب سے بتایا۔ بس اب اس کے بعد لمبی حدیث ہے، وہ میں نے بتایا۔ امام بخاری اور تمام محدثین نے اس سے دلیل پکڑی کہ رسول پاک سے پیچھے وہ نماز پڑھ رہی تھی، سر سے اشارہ کیا اور انگلی سے اشارہ کیا، اور رسول پاک نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا، اس لیے یہ جائز ہے۔ اس سے نماز نہ مکروہ ہوتی ہے اور پھانسی دونوں تو بڑی بات ہے، ضرورت کی بات بس انگلی سے ایک اشارہ کر کے یہ، تو اس طرح پر دلیلیں بناتے ہیں علماء نے، اس سے مسئلہ اس کو دلیل بنا کر کے پیش کیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی کہیں بھی نماز پڑھتا ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کی نظر سے وہ غائب نہیں۔ جب آقا کائنات کے بارے میں اتنا زیادہ آدمی کا اعتقاد ہوگا تو ہر وقت اپنے آپ کو درست رکھے گا کہ نہیں؟ ہاں، اسی لیے قرآن میں فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، تو شاہدا، اے پیارے نبی، پیارے رسول، ہم نے آپ کو گواہ بنایا ہر چیز پر، کہ ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں اور اس کی گواہی دیں گے۔ سمجھ میں آئی بات؟ بے دیکھے گواہی نہیں کی جاتی، تو شاہد ہے، ہر چیز کا مشاہدہ۔ اسی لیے حضرت ملا علی قاری علی رما شرح شفا میں لکھتے ہیں کہ آدمی کسی گھر میں جائے تو وہاں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام کرے، سب سے پہلے رسول پاک دلیل دیتے ہیں کہ شفا میں تو یہ ہے کہ امام قاضی عیاض
مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے شفا میں لکھا. کیا لکھا؟ کہ جب کسی گھر میں داخل ہو تو السلام علیکہ ایھا النبی یہ کہے. تو شرح شفا میں ملا علی قاری لکھتے ہیں فَإِنَّ بیوت اہل فإن النبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر فی بیوت اہل الاسلام، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مسلمانوں کے گھر میں حاضر رہتے ہیں، موجود ہیں. تو اس لیے حاضر ناظر نہ بنے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال بات دور تک چلی گئی. صرف مجھے یہ کہنا ہے کہ اپنے ایمان کو خوب اچھی طرح ٹٹولو. کوئی دل کی کیفیت چھپی نہیں ہے آقا کائنات کی. سمجھ میں آئی بات؟ کوئی چیز چھپی نہیں ہے. اور جب آدمی مرے گا تو یہ بھی رسول پاک کو معلوم ہے کہ وہ وفات پا گیا کہ نہیں. اسی لیے جب قبر میں مردے کو لٹا کر لوگ جب واپس ہونے لگتے ہیں تو اس وقت فرشتہ آتا ہے اور پوچھتا ہے ما تقول فی ھذا الرجل. بخاری شریف میں ایک ہی سوال ہے. سمجھ گئے؟ حضرت اسماء بنت ابی بکر کی وہ نماز والی جو ابھی میں نے حدیث سنائی اسی میں ہے کہ نماز سے رسول پاک فارغ ہوئے اور فرمایا کوئی چیز ایسی نہیں تھی کہ جو میں نے پہلے نہ دیکھی ہو مگر اس وقت مسجد کی اس محراب میں دیکھ لی. سب میں نے دیکھ لی حتی جنت والنار، یہاں تک کہ جنت اور دوزخ سب میں دیکھتا، کوئی چیز چھپی نہیں. تو یہ سب میرے آقا کس لیے بتاتے تھے؟ اسی لیے کہ لوگ اپنا عقیدہ یہ بنائیں کہ رسول پاک سے کوئی چیز چھپی نہیں. تو اپنا ایمان ویسا ہی تازہ رکھو. دلوں کے حالات خوب اچھی طرح جانتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور اسی لیے ایک حدیث بخاری شریف میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد شریف میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک آدمی ذرا اچھے لباس سے شاندار انداز میں مسجد کے باہر ایسے گزرا تو رسول پاک نے دریافت کیا، اے لوگوں، صحابہ کرام سے پوچھا، اے لوگوں یہ آدمی کیسا ہے؟ کہا کہ یہ یا رسول اللہ یہ آدمی لوگوں میں بڑا اثر رکھتا ہے، اگر کوئی کہے تو اس کی بات سنیں گے لوگ، اور اگر یہ کہے کہ یہ کام کر دو تو لوگ اس کی بات پر عمل کریں گے. چلا گیا. پھر اس کے بعد ایک بہت خستہ حال صحابی جن کا نام جعیل ہے وہ گزرے تو فرمایا ان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو وہ ہیں کہ اگر کوئی بات کہیں تو لوگ سنیں گے نہیں، کوئی بات یہ حکم دیں تو کوئی مانے گا نہیں. پر میں کہ سنو، یہ شخص اس آدمی کے مقابلے میں میرے نزدیک اور اللہ کے نزدیک اتنا وزن رکھتا ہے کہ اس زمین کے وزن سے زیادہ وزن اس کے مقابلے میں اس کا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ کون تھے؟
حضرت جعیل رضی اللہ کے تعلیم یہ کہتے رسول پاک کو معلوم کہ ان کا مرتبہ اتنا اونچا ہے. ایک غامدی قبیلے کی ایک عورت سے گناہ ہو گیا اور اس پر ان کو سزا دی گئی. تو صحابہ کہہ رہے تھے کہ اس عورت کی مغفرت کیسے ہوگی, اتنا بڑا گناہ کس سے ہو گیا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گوشے مبارک میں یہ بات آ گئی کہ لوگ ایسے بول رہے ہیں کہ اس کا کیسے ہو. تو آپ منبر پر تشریف لائے ظہر کی نماز کے بعد, فرمایا لوگوں میں اس عورت کے بارے میں یہ بات سن رہا ہوں, کیوں ایسا لوگ کہتے ہیں. خدا کی قسم لقد تابت توبۃ لو قسمت علی اہل الارض لکفتہم. کہ تم لوگ ایسی بات کرتے ہو اس کے بارے میں, اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر ساری زمین کے گناہ گاروں پر وہ توبہ بانٹ دی جائے تو سب کا کام بن جائے. بتاؤ کیسے رسول پاک کو یہ معلوم کہ توبہ اس کی کتنی بابت ہے. دل کے اندر کی بات ہے نا وہ توبہ تو دل کے اندر جو زبان سے کہے تو وہ تو سب سن لیتے, مگر دل میں کیسی توبہ ہے یہ رسول پاک دیکھ رہے ہیں. تو یہ اس سے آپ سمجھیں کہ رسول پاک ہم لوگوں کے حالات سے بے خبر نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس طرح پر صاحب ایمان بنا کر رکھے. ہاں اسی لیے میرے آقا نے فرمایا کہ فرقے بن جائیں گے مگر صحابہ میرے طریقے پر اور صحابہ کے طریقے پر رہو گے تو ہدایت رہے. اہل سنت کا بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے فطرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے آپ تمام حضرات جو بھی کرتے ہیں اس کام میں یہ سوچیں کہ رسول پاک سے وہ چیز پوشیدہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت دے, ہدایت کے راہ پر مضبوطی سے قائم رکھے اور مسلک اعلیٰ حضرت کا پابند بنائے. یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ.